روس کی برآمدات کا تیل اور گیس کی برآمدات کا نصف جو ہے وہ یورپ آتا ہے. جو گیس آ رہی ہے وہاں پر تقریباً 40% ضرورت جو ہے یورپ کی وہ روسی گیس سے پوری ہوتی ہے. مطلب کہ امریکہ روس سے جو تیل خریدتا ہے وہ تو صرف تقریباً 6 لاکھ بیرل روزانہ ہے. وہ ایرانی ٹینکر جو وینزویلا کا تیل لے کے جا رہے تھے انہیں امریکی نیوی نے روکا راستے میں. تیل کی قیمت جو اگرچہ کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت $180 فی بیرل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی بھی تو چند دنوں کے لیے ہوگی. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے نشست میں ہم بات کریں گے تیل کی بڑھتی چڑھتی قیمتوں کے بارے میں. اس میں ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ مال تجارت ہے جسے کموڈٹی ہم کہتے ہیں. اس کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں بڑا ہاتھ ابلاغ عامہ کا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیڈ لائن ایفیکٹ. یعنی خبر آتی ہے اور چیزوں بازار میں بازار جو ہے گرتے یا چڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ خبر آئی پاکستان میں کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے تو اچانک بازار حصص نیچے گر گیا. اسی طرح جب یہ خبر آئی کہ گزشتہ برس یہ خبر ملی کہ ٹرمپ صاحب شکست کھا گئے اور چونکہ ٹرمپ صاحب بڑے پرو بزنس تھے تو فوراً اسٹاک مارکیٹ جو ایک دم امریکہ میں نیچے آ گئی. تو یہ اس طرح واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو تیل کے معاملے میں یہ ہوا اس بار کہ جیسے ہی یہ کشیدگی شروع ہوئی اس وقت امریکہ اور یورپی یونین نے یہ تاثر دینا شروع کیا کہ اگر روس نے حملہ کیا یوکرین پر تو اس کی جو گیس کی پائپ لائن ہے جو سپلائی کرتی ہے یورپ کو گیس روسی گیس اس کو بند کر دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ روس کی برآمدات کا تیل اور گیس کی برآمدات کا نصف جو ہے وہ یورپ آتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جسے کہتے ہیں افواہ پھیلی اور کہ پائپ لائن بند ہو رہی ہے. اور جو جیسے ہی روس نے حملہ کیا 24 فروری کو فوراً ہی جو ہے قیمت ایک دم آسمان پہ چلے گی. کچھ $14 یا $15 ایک دن میں اضافہ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جب صورتحال سامنے آئی تو پتہ ہی چلا کہ یورپی یونین نے تیل کی درآمد بند نہیں کی ہے. انہوں نے صرف ایک پائپ لائن جو زیر تعمیر تھی اس کی تعمیر کا کام روک دیا. لیکن اس پائپ لائن سے گیس ویسے بھی نہیں آ رہی تھی. تو اور جو گیس آ رہی ہے وہاں پر تقریباً 40% ضرورت جو ہے یورپ کی وہ روسی گیس سے پوری ہوتی ہے. اور بلکہ بعض ممالک جو ہیں پولینڈ، چیکوسلواکی اور رومانیہ ان کی تو تقریباً 70-80% ضرورت روسی گیس سے پوری ہوتی ہے. تو وہاں گیس کی سپلائی کا نظام جاری تھا. تو اس کی وجہ سے کسی حد قیمتوں میں استحکام آنا شروع ہوا، تھوڑی سی قیمتیں کم ہوئی. کل صدر بائیڈن صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ روس سے جو تیل اور گیس امریکہ درآمد کرتا ہے اس میں پابندی لگا رہے ہیں. اچھا، تو ظاہر کہ اس وجہ سے یعنی دوبارہ بازار میں ہلچل مچی اور ایک دم سے بازار جسے کہتے ہیں آسمان پہ چلا گیا. لیکن جب صبح تجزیے ہوئے اس پورے معاملے کے تو پتہ چلا کہ امریکہ روس سے جو تیل خریدتا ہے وہ تو صرف تقریباً 6 لاکھ بیرل روزانہ ہے. تو یعنی کوئی اتنی بڑی رقم نہیں. یعنی امریکی کھپت کا کوئی 3% کے قریب روس سے آتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ کوئی ایسی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو قیمتیں تھوڑی سی کم ہوئی. اسی دوران کچھ اور بھی مثبت خبریں آئیں. مثلا ایک بات آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ نے وینزویلا کے تیل کی برآمدات میں پابندی لگائی ہوئی ہے. اسی وجہ سے کئی بار وہ ایرانی ٹینکر جو وینزویلا کا تیل لے کے جا رہے تھے انہیں امریکی نیوی نے روکا راستے میں. تو کل یہ خبر آئی، یہ افواہ یعنی خبر ہے جو ابھی تک یعنی اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اندیا یہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ وینزویلا کے تیل پر پابندی اٹھا رہا ہے. یعنی وینزویلا اپنا تیل بیچ سکتا ہے کھلی مارکیٹ میں. اسی کے ساتھ کل لیبیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو بڑی گیس فیلڈ ہے الفیل، اس کے اوپر بہت دن سے شرپسندوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، دہشت گردوں کا قبضہ تھا. اب وہ جو ہے وہ لائن دوبارہ بحال کر دی گئی اور لیبیا نے کل سے اس کی برآمدات شروع کر دیے. تو یہ مثبت خبر تھی. اس کے علاوہ یہ خبر یہ بھی بڑے زور شور سے گشت کر رہی ہے کہ جو ایران کا جوہری معاہدہ تھا، جو بہت پرانا معاہدہ تھا جس پہ تمام بڑی طاقتوں نے دستخط کی تھے، جسے وہ جو 5 بڑے اور اس کے علاوہ جرمنی،
لیکن اس سے آپ کو پتا ہے کہ 2 سال پہلے صدر ٹرمپ صاحب 2018 میں صدر ٹرمپ صاحب نے یک طرفہ امریکہ کو علیحدہ کر لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ دوبارہ کشیدگی پیدا ہوئی تھی. تو ابھی 2-3 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے دوبارہ اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے گا، کیونکہ اس سے معاہدے سے نکل گیا تھا. تو جب معاہدے میں شامل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ایران پر جو پابندی ایران کے تیل پر وہ بھی ختم کر دی جائے گی. اس کا مطلب کہ 3-4 ملین بیرل تیل 40-50 لاکھ یعنی 30 سے 40 لاکھ بیرل تیل بازار میں آ جائے گا. اسی طرح آج صبح UAE متحدہ عرب امارات اور کویت نے یہ کہا ہے کہ آئندہ جو اجلاس ہوگا اوپیک کا، یہ غالباً اس مہینے کے آخر میں ہونا ہے، اس میں وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوٹا بڑھایا جائے اور ہمیں مزید تیل برآمد کرنے کی اجازت دی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے ایک معاہدہ طے ہوا تھا اوپیک پلس یعنی اوپیک اور روس کے درمیان. اس میں ان ملکوں نے طے کیا تھا کہ ہر مہینے صرف 4 لاکھ بیرل فی یومیہ کے لحاظ سے کے حساب سے پیداوار بڑھائیں گے. لیکن اب UAE اور کویت کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پیداوار کم از کم 10 لاکھ یعنی 6 سے 7 لاکھ بیرل وہ بڑھا دیں. ویسے خیال ہے لوگوں کا کہ اتنی گنجائش ہے نہیں اس کی متحدہ عرب امارات اور کویت کی کہ وہ 7-8 لاکھ بیرل روزانہ فراہم کر سکیں. یہ گنجائش صرف سعودی عرب کی ہے جو تقریباً 10 سے 12 لاکھ بیرل بڑھا سکتا ہے اپنی پیداوار کو یومیہ بنیادوں پر. اچھا، تو ان خبروں کی وجہ سے یہ جو خبریں آج آئیں اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قیمتیں تقریباً $14 فی بیرل کم ہو گئیں. اچھا، اس میں یہ بھی میں جو ہیڈ لائن افیکٹ کہہ رہا تھا، آپ فرق دیکھیں کہ روس سے یعنی روس کے درآمد پہ پابندی لگی تو تیل کی قیمت بڑھ گئی، اور آج جب وینزویلا پہ پابندی ختم ہوئی تو تیل کی قیمت کم ہو گئی. حالانکہ وینزویلا جو ہے اس کی جو گنجائش اس وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 ملین بلکہ 8 لاکھ تقریباً 8 لاکھ سے 1 ملین بیرل کے قریب اس کی اس وقت کیپیسٹی ہے، اس وقت گنجائش ہے. جب اس کے مقابلے میں روس جو ہے وہ تقریباً 5-6 ملین بیرل 60-70 لاکھ بیرل برآمد کرتا ہے تیل. تو یعنی اس پہ پابند تو اس کی، لیکن وینزویلا کی صرف اس 6 لاکھ کے اوپر 6-7 لاکھ کے اوپر جو ہے تیل کی قیمت گر گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح رہے گا اور تیل کی قیمت جو ہے وہ اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا. اور تیل کی قیمت جو اگرچہ کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت $180 فی بیرل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی بھی تو چند دنوں کے لیے ہوگی. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تیل کی قیمتوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قیمتیں خود بخود جو ہے وہ استحکام ان میں پیدا ہو جائے گا. اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو تیل کی قیمت $100 سے $110 فی بیرل رہے گی. اور اگر یہ جنگ ختم ہو گئی انشاءاللہ، اس لیے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی چین کے صدر نے فرانس اور جرمنی کے قائدین سے بات کی ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چین جو ہے وہ اس جنگ کے خاتمے میں دلچسپی لے رہا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کی معیشت سے متاثر ہو رہی ہے. تو ایک عام سا تاثر ہے، یہ توقع ہے کہ شاید اگلے ہفتہ 10 دن کے اندر کوئی صورتحال وہاں بہتر اور امن کی صورت پیدا ہو گئی. اور اگر امن قائم ہو گیا، جنگ بند ہو گئی، تو میرا خیال ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ $85 سے $90 فی بیرل ہوگی.